السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے آج کہا ہے کہ اگرچہ پاکستان اور بھارت فی الحال کسی بھی طرح کے تنازع میں الجھنے کے قریب نہیں ہے، لیکن اقوام متحدہ اور امریکہ سمیت بین الاقوامی طاقتوں کو دونوں جوہری مسلح ممالک یعنی ہندوستان اور پاکستان کے مابین کشیدگی کو پہنچنے سے روکنے کے لیے عملی طور پر اپنا کام کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں۔ سوئٹزرلینڈ کے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر بین الاقوامی میڈیا کونسل کو انٹرویو کے دوران خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ ہندوستان گھریلو معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے سرحد پر کشیدگی بڑھانے کی کوشش کر سکتا ہے، اور پہلے بھی وزیر اعظم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ جو ایک فیک فلیگ آپریشن ہے وہ ہندوستان کرنے والا ہے۔ وہی بات جا کے انہوں نے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم میں کی۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ I reached out to Prime Minister Narendra Modi. I was amazed. The reaction was quite weird. I came across a brick wall. You cannot have two nuclear armed countries even contemplating a conflict. India unilaterally annexed Kashmir, revoked their status, which was in their own constitution, this Article 370. From then onwards, things went from bad to worse. What is happening in India, let me just say one last word on that. I think it's a disaster for people of India, for people of Kashmir. This relationship is understandable because India is a huge market. My only concern is not about the US-India relationship. My concern is that it's the direction India is going. کل عمران خان کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر کشمیر کے مسئلے پر ثالثی کا کردار ادا کرنے کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ انہوں نے کیا کہا، وہ جو کل کی ان کی ایک پریس کانفرنس ہے وہ بھی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں چونکہ وہ لیٹ لاسٹ نائٹ آئی تھی۔ دکھائیے جی۔ Thank you very much, and it's great to be with a very good friend of mine, the Prime Minister of Pakistan. We're going to be talking about trade and many other things, but trade is going to be of very, very paramount importance, and we're doing more trade as it turns, and we're working together on some borders, and we're talking about Kashmir and the relation to what's going on with Pakistan and India, and if we can help, we certainly will be helping. We've been watching that and following it very, very closely. Yes, there are issues we want to talk about. Main issue, of course, is Afghanistan, because it concerns the US and Pakistan, and fortunately we are on the same page. Both of us are interested in peace there and an orderly transition in Afghanistan with talks with Taliban and the government. And also, of course, India, it is a big issue for us. In Pakistan, it's a big issue. And of course, we always hope that the US would play its part in resolving it, because no other country can. Right. ناظرین، اسی موضوع کے اوپر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس سے براہ راست خالد حمید فاروقی صاحب۔ آپ تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور کئی عرصے سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ برسل سے بھی رپورٹ کرتے آ رہے ہیں اور ڈیووس سے بھی آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ بہت شکریہ ہمیں براہ راست جوائن کرنے سے سوئٹزرلینڈ سے۔ محمد عامر رانا صاحب ادھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اسلام آباد میں تجزیہ کار ہیں، مختلف اخباروں میں کالم بھی لکھتے ہیں، پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اور ہمیں اس پروگرام کے اندر جوائن کریں گی ہنا ربانی کھر صاحبہ۔ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور سابق وزیر خارجہ بھی آپ رہ چکی ہیں۔ سب سے پہلے خالد صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، اگر آپ کو میری کلیئرلی آواز آ رہی ہے، یہ بتائیے کہ یہ تیسری ملاقات ہے وزیر اعظم عمران خان اور صدر ٹرمپ کے درمیان، تو باڈی لینگویج کیسی تھی؟ سنا ہے بڑے دوستانہ ماحول کے اندر یہ ملاقات ہوئی ہے، کشمیر کے اوپر بھی پیش رفت کی بات ہوئی ہے، ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی ہم ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ثالثی کا جو کردار وہ ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے تناظر سے بات کر رہے ہیں، یا وہ خود چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو؟ فاروقی صاحب دیکھیں، جو صدر ٹرمپ کی صورتحال ہے، اس سے قبل بھی انہوں نے یہی کہا تھا واشنگٹن میں، وزیر اعظم
پاکستان عمران خان اور ان کے درمیان جب گفتگو ہوئی تھی تو اس سے بھی ایک بہت بڑا خبر نکلی تھی کہ ٹرمپ ثالثی کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتی عالمی دنیا، اور ہندوستان کے سلسلے میں وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مسئلے کو حل کرایا جائے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں ممالک اگر چاہیں گے اور اس بات مجھے ثالث بنانا چاہیں گے تو ہی بنائیں گے۔ ظاہر ہے ہندوستان اسے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس کے باوجود جو ہندوستان کے ساتھ امریکہ کے مفادات ہیں اس کی روشنی میں وہ ہندوستان کا دورہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں گے تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے وزیر اعظم سے یہاں ملاقات کر رہا ہوں اور یہ ملاقات جو ہے وہ کافی ہے۔ تو صدر ٹرمپ کے جو ثالثی کا مسئلہ ہے اور کشمیر پہ جو وہ کہتے رہتے ہیں اس کو بہرحال عالمی دنیا میں اس طرح سنجیدہ نہیں لیا جا سکتا، ان کی اور باتوں کو بھی بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لیا جانا چاہیے۔ یورپ کا کوئی لیڈر یہاں موجود نہیں ہے اس ڈاووس فورم میں، صرف صدر ٹرمپ یہاں موجود ہیں یا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان موجود ہیں، دور دور تک جو ہے وہ کوئی یورپین لیڈر، مرکل، میکرون۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑی چیز جو اسکائپ کی ہماری کنیکشن ہے ٹو سوئٹزرلینڈ وہ تھوڑا سا گڑبڑ کر رہی ہے، مگر میں پروڈیوسر صاحب کو کہوں گی کہ آپ ٹرائی کرتے رہیں، چونکہ براہ راست ہمیں جو ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں خالد حمید فاروقی صاحب ڈیووس سے۔ عامر رانا صاحب جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ آپ کے جو ہائی پروفائل لیڈرز ہیں، مرکل ہیں، میکرون ہیں، وہ تو دے آر ناٹ دیئر، سو آئی مین یو جسٹ ہیو دی امریکنز جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا ان کو اتنا سیریسلی نہیں لیتی، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ ہی لارا رپا ہی لگا رہا ہے پاکستان؟ میرا خیال ہے کہ اس کے ڈیووس فورم کی تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اوپر بار بار بات ہوتی ہے کہ ایک گلوبل جو ایک سوشل ایلیٹ ہے اس کا ایک میٹنگ کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور بڑی امپورٹنٹ پاکستان جیسے ممالک کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی نیٹ ورکنگ، اور خاص طور کے اوپر پاکستان میں جب بل گیٹس آئے اور پولیو کا پروگرام آیا تو اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس قسم کی اسسٹنس جو پاکستان کے پروگرامز ہیں، اس کی اتنی اہمیت ہے، اس کی کوئی ایسی سیاسی اہمیت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے EU کے US کے جو اس وقت ریلیشنز ہیں جن ایشوز پہ بات ہو رہی ہے وہ نیٹو ہے، ان کی فائنینسنگ کے ایشوز ہیں، وہ خاصے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں۔ اگر اس تمام لیڈرشپ یہاں پہ اکٹھی ہوتی ہے یا 3-4 لوگ بھی پرومیننٹ اکٹھے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ میڈیا ایک دم کانشیس ہوگا اور ان سے وہ پولیٹیکل وہ آرگومنٹ وہاں پہ شروع ہوگا، اور اس کی امپورٹنس جو ہے شاید ڈائیورٹ ہو جائے گی۔ چونکہ قلعدم تنظیموں کے اوپر آپ کی بڑی گہری ریسرچ ہے، آج وزیر اعظم نے ایک بیان دیا ہے قلعدم تنظیموں کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ہم پہلی حکومت ہیں جنہوں نے قلعدم تنظیموں کو ڈس آرم کیا۔ انہوں نے کیا کہا آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت ریڈی نہیں ہے، مگر اگر میں ان کی ایگزیکٹ ورڈز آپ کو پڑھ دوں، انہوں نے کہا Therefore, when my government came into power, we made a conscious decision to only partner with people in peace. We decided to not become part of any conflict. Secondly, the legacy of the 80s, where we were left with these militant groups still operating in Pakistan. This was the first government that has now disarmed them and tried to rehabilitate them. اس خاصا میرا خیال ہے کہ کریٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، اس میں کچھ کریڈٹ تو اس گورنمنٹ کو دینا چاہیے، لیکن کہ کمپلیٹلی ڈس آرم کیا اور کن گروپوں کو کیا یہ بھی اس کو بھی اس بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کوئی پہلی سویلین گورنمنٹ نہیں ہے کہ جس کی خواہش تھی کہ ملیٹنٹس کو جو ہے ان کو نکیل ڈالی جائے۔ پیپلز پارٹی کی بھی پالیسی اپروچ رہی ہے، PMLN کی بھی رہی، اور خاص طور کے اوپر PMLN کا جو بھی سول ملٹری کانفلکٹ تھا اس میں ہمیں پتہ ہے کہ یہی ایشو اس کے اندر بڑا پرومیننٹ رہا ہے، خواہ وہ سرل لیک ہو، بعد میں جو کنفرنٹریشن ہوتی رہی جنرل راحیل شریف کے ساتھ، یہی گروپ اس کے اندر شامل تھے، اور پولیٹیکل گورنمنٹ سویلین گورنمنٹس کہتی رہیں کہ ہمیں دنیا کو سننا چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں اپنی ڈائریکشن کو چینج کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ بہت سارے فیکٹر تھے، ایک تھنکنگ پروسیس بھی ہمارے اداروں کے اندر بھی چل رہا تھا، سیکورٹی اداروں کے اندر، پھر فیٹف کا ایشو آیا، پھر سی پیک کا بڑا ایک فیکٹر تھا۔ فیٹف اور سی پیک کے اوپر میں نے آپ کے اوپر خاص بات کرنی ہے چونکہ اس کے اوپر یہ بہرحال یہ سارے فیکٹر تھے، اس میں اب اس کو
کریڈٹ دینا میرا خیال ہے کہ پچھلے کچھ 15-16 سال میں جو انٹرنیشنل پریشر تھا اور پاکستان کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی تھیں سول سوسائٹی ماڈریٹ آوازیں تھیں وہ ان کا سب کی کنٹریبیوشن کہیں نہ کہیں پہ ہے. ہاں ابھی ڈس آرم تو بہت سارے گروپ ٹی ٹی پی اور وہ تو ہو گئے تھے. اگر ان کا اشارہ یہ ہے کہ جماعت الدعوہ کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے یا جیش محمد کو, وہ میرا خیال ہے کہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ کوئی ریہیبلیٹیشن کا کوئی پلان چل رہا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ایک اس بات کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ وہ کہاں پہ ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے, اس کے کیا امپورٹنٹ بات ہے کہ کہاں پہ ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے. مگر اگر کشمیر کا نقطہ ہم اٹھائیں تو بہت ضروری یہ بھی ہو گیا ہے, اپوزیشن سے جاننے کی کوشش ہم کریں گے. ہنا ربانی کھر سے ہم نے بات کی اور ان سے ہم نے پوچھا, چونکہ وہ سنگاپور کے اندر تھیں, ان سے ہم نے پوچھا ہنا ربانی کھر صاحبہ سے کہ کشمیر کا جو ایک پیشکش ہے جو اب پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے پھر سے پیشکش کی ہے کشمیر کو لے کے, تو کیا وہ اس معاملے کو ایسے ہی دیکھتی ہیں جس طرح کہ خالد فاروقی صاحب ہمیں براہ راست بتا رہے تھے ڈیووس سے کہ ان کو ٹرمپ صاحب کو اتنی سیریسلی نہیں لیا جاتا, یا اس کو وہ اہمیت دیتی ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیا کہا. جب سے یہ بات ہوئی کہ ٹرمپ صاحب ثالثی کا رول پلے کریں گے, امریکہ ثالثی کا رول پلے کریں گے, اس کے بعد کشمیر میں صرف مسئلے بڑھے ہیں, کم نہیں ہوئے. اور آپ جتنی بھی کنگریشنل ہیئرنگ ایک اور بات ہے, وہ ان کا کنگریشنل ایک انیشیٹو ہے. لیکن اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, وہ آرٹیکل 370 کے اوپر, ایون CAA کے اوپر, ان کا جو جس طرح ان کو انڈیا کو کہنا چاہیے تھا, جس لفظ میں جو سختی کے ساتھ کہنا چاہیے تھا, وہ آپ کو سختی کہیں نہیں نظر آتی. اور آپ کو بلکہ ایک رول ادا کرتا ہوا امریکہ نظر آ رہا ہے, جہاں وہ خطے میں چاہ رہا ہے کہ یہ ہو گیا 370 کشمیر کا ایشو, اس کو سارے ایکسیپٹ کر لیں اور اب اس سے آگے جائیں. تو آئی تھنک اس میں جو کہا جا رہا ہے اور جو کیا جا رہا ہے اس میں بہت زیادہ تفریق ہے. اینڈ منیزہ, میں آنیسٹلی یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت US پاکستان کا جو فریم ورک ہمیں نظر آ رہا ہے, اس میں صرف ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے, بلکہ دو شاید. ایک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ پرسنل لیول پہ ریپو ہے. ٹھیک ہے جی, اب وہ ریپو کس طرح ٹرانسلیٹ ہوتا ہے پاکستان کے انٹرسٹ یا مفادات کا حفاظت کرنے کے لیے, وہ ہم نے ابھی تک ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھا. افغانستان کے اوپر ہماری ہم آہنگی ہے, بٹ اس کے علاوہ خطے میں کسی چیز کے اوپر ہماری ہم آہنگی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ تفریق کس پہ ہے؟ انڈیا کے رول پہ. انڈیا نے جو کشمیر پہ کیا اس پہ, امریکہ کو اس پہ چپ رہنے پہ. اور دوسری جو سب سے بڑی تفریق ہے وہ ہے چائنا کے رول پہ. ہم اس کو ایز اے فورس آف اسٹیبلٹی دیکھتے ہیں, US یقیناً اس کو ایز اے سورس آف انسٹیبلٹی دیکھتا ہے اور ایک اپنا میجر کمپیٹیٹر دیکھتا ہے. So I think there is very little to celebrate, to be fair. اور یہ کہنا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا, مجھے بہت تعجب ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور US کے ریلیشنز اتنے اچھے کبھی نہیں ہوئے. لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے شاید ریلیشنز اتنے اچھے کبھی نہ ہوئے. لیکن جب آپ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ دیکھتے ہیں, مت بھولیں کہ دسمبر 2019 میں, مطلب ایک سال پہلے, ایک مہینہ پہلے صرف, سیکرٹری پومپے نے پاکستان کو کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن CPC ڈکلیئر کیا ہے آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم. جبکہ انڈیا میں جو سب کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, انڈیا کو اس دائرے میں نہیں کھڑا کیا. اور باقی بھی آپ دیکھیں کہ اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہمارا ہوتا تھا وہ ابھی تک واپس نہیں شروع ہوا. ملٹری فنڈنگ جو ہمارے خرچ کیے گئے پیسے ہوتے ہیں, جو ارینجمنٹ کے مطابق واپس ملتے تھے, اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی. سو آئی تھنک ٹو سے کہ ہمارے ریلیشنز ایٹ دا بیسٹ ہیں. اچھا ہنا صاحبہ, ایک بات جو آپ نے کہی کہ ہمارے جو ریلیشن شپ ہے دے آر ایٹ دی بیسٹ, اور وہ نہیں ہے, یہ بات آپ نے درست کہی. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جو امریکہ ہے ہمیں افغانستان کے زمرے سے ہی دیکھتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب امریکہ کے کیا توقعات ہوں گے پاکستان کو لے کے, چونکہ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور طالبان کو, جو افغان طالبان ہیں, ان کو مذاکراتی میز پہ لانا چاہیے. اب جب کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں, ہم وائلنس کو بھی کم کرنے کو تیار ہیں, تو اب امریکہ کے کیا توقعات ہوں گے؟ دیکھیں منیزہ, میرے خیال سے وہ بات اب توقعات سے اوپر جا چکی ہے, ان دا سینس کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آئی تھنک آل دا سائنس پوائنٹ آؤٹ ٹو دا فیکٹ کہ جو ان کی اب نیگوسیشن ہو رہی ہے, اس سے ایک آپ کو ایک حتمی سورٹ آف
پیس ڈیل اور ایٹ لیسٹ ودرول ڈیل، جس کے بعد پھر ایک افغانستان کا اپنا انٹرا افغان ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہوگا. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جو کچھ کر سکتا تھا میری نظر میں پاکستان نے کیا ہے، اور ان کئی مہینوں میں بہت کچھ کیا ہے امریکہ کے لیے. اور کیونکہ ہمارے انٹرسٹ الائن ہوتے ہیں، جہاں آپ کے انٹرسٹ الائن ہوں گے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی ہے. میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ پاکستان یہ نہ کرے یا اس حکومت نے کیوں کرائے، یہ تو ہمیں آج سے 10-20 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا، ہم نے کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے. لیکن اس وقت آئی تھنک یہ عمل ایک ایسی جگہ پہ پہنچا ہے جو ان سم ویز انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس میں اگر نئے کوئی اسپوائلرز نہ آ گئے جو کہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے ہمیشہ نکل آتے ہیں، تو آئی تھنک یہ حتمی طور پہ ایٹ لیسٹ دا فرسٹ ارینجمنٹ is almost about to be completed. بہت بہت شکریہ ہنا اروانی کھر صاحب، آپ ہمیں سنگاپور سے جوائن کر رہی تھیں. عامر صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ جس طرح یہ ہنا صاحبہ بھی بات کری ہیں کہ ایک طریقے سے ہمارے ری الائن ہو گئے، مگر امریکہ ہمیں اور بھی بہت کچھ ہمارے سے چاہتا ہے. اب فیٹف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ کے اوپر ہم ہیں، ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ ہم بلیک لسٹ میں نہ چلے جائیں. وہ کہتے ہیں آپ نے 5 نکات کے اوپر جو ہے عمل درآمد کیا، باقی جو 27 نکات ہیں 5 سے کے علاوہ وہ جو ہیں اس کے اوپر آپ نے کوئی پیش رفت نہیں کی. ایگزیکٹلی وہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ کریں جو ہم نہیں کر رہے؟ دیکھیے ابھی تو بات خاصی آگے نکل گئی ہے. 22 نکات تھے جو آخری جو اے پی جی کی میٹنگ تھی، اس میں سے 5 نکات کے اوپر ہم نے خود کہا کہ اس کے اوپر ہم پیش رفت اگلی جب ہمیں واک اوور ملے گا فیبرری کے بعد اس کے اندر ہم پیش رفت کریں گے. تو باقی 17 پوائنٹ کے اوپر ہم نے رپورٹ دی ہے، اور اس کے اوپر پاکستان کو توقع یہ ہے کہ ایک پازیٹیو رسپانس آئے گا. اور ابھی تک کی جو پلس پتہ چل رہی ہے بیجنگ میں، اس سے لگ رہا ہے کہ کوئی بہت زیادہ نیگیٹو نہیں ہے. یعنی کہ ہم بلیک لسٹ پہ نہیں جائیں گے، مگر نہیں، مجھے یہ ابھی ہم یہ کہہ نہیں جلدی سے ہمیں بتائیں سٹکنگ پوائنٹس کیا ہیں. وہ کوئی نہیں بتاتا. اس میں 3 پوائنٹ ہیں کہ آپ کا ہمارا جو اسٹیٹ بینک کا فائنینشیل ٹرانزیکشن کا سسٹم بہت اچھا ہے، لیکن یہاں پہ ایک پیرلل بینکنگ سسٹم چلتی ہے جو پوسٹ آفس کے ذریعے چلتی ہے، سیونگ سرٹیفکیٹس چلتی ہیں، صراف کا یہاں پہ جو نظام ہے اس کے لیے پاکستان نے کیا اقدامات کیے ہیں. یہ ایک بہت گرے لسٹ ہے ایریا ہے. دوسرا کہ آپ کی کنوکشن ریٹس، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے 750-800 کیسز رجسٹرڈ کیے ہیں، ان کی ریشو کیا ہے، کس طریقے سے پروسیڈنگز ہوئی ہیں، کنوکشنز کتنی ہوئی ہیں، وہ ایک بڑا ویک ایریا ہے. آپ کو داد و شمار دینے سے آپ مطمئن نہیں کر سکتے، ویریفیکیشن کا میکنزم چاہیے. اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اپروچ ٹیکٹیکل ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے 22 نکات میں سے یہ کرنا ہے. کوئی انسٹیٹیوشنل بلڈنگ نہیں ہو رہی کہ ٹیرن فائنینسنگ کو منی لانڈرنگ. پوائنٹس جو آپ نے ہمیں بتائے ہیں. خالد حمید فاروقی صاحب سے بھی ہماری لائن مل گئی ہے، ڈیووس سوئٹزرلینڈ سے ہمیں جوائن کریں. خالد صاحب، مختصر یہ بتائیے کہ امریکہ کے افغانستان کے حوالے سے کیا توقعات ہیں؟ چونکہ ہمیشہ ڈیمانڈز جب ہوتی ہیں تو امریکہ کی افغانستان کے حوالے سے ہی ہوتی ہیں. کوئی ڈیمانڈز ایسی رکھی گئیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے؟ ڈیمانڈ تو ظاہر ہے کہ امریکہ رکھتا رہا ہے، اور انہوں نے یہ تو ملاقات انتہائی مختصر تھی اور ایک طرح سے سمبولک بھی میں کہوں گا اس ملاقات کو. اس میں افغانستان اور پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ کنورج کر گئے ہیں، اور ایک حد تک پاکستان جس طریقے سے فیسیلیٹیشن میں ان مذاکرات کی جو دوحہ میں دور شروع ہوا ہے اس میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہا ہے. تو امریکہ ظاہر اس کو ویلیو کرتا ہے، لیکن امریکہ کا جو عمل ہے وہ اسٹک اور کیرٹ والا ہے. تو وہ اسی طریقے سے ان کی ڈپلومیسی پاکستان کے ساتھ چل رہی ہے. البتہ پاکستان نے خاص طور پر FATF کے سلسلے میں امریکہ سے مدد مانگی، اور خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو 20 فروری کا پیرس میں اجلاس ہے گرے یا بلیک لسٹ کے لیے پاکستان کی، اس سلسلے میں پاکستان سے نے مدد مانگی ہے. اور جو افغانستان کے معاملات ہیں ظاہر ہے پاکستان کی ایک کلیدی حیثیت ہے، یہ تو ایک انڈینائبل فیکٹ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اس پر پاکستان اور امریکہ کے الائنمنٹ ہو گئی ہے. لیکن اس ملاقات کو کوئی بہت زیادہ اہمیت دینا، پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اسے شاید ڈپلومیٹک وکٹری اور ایک ریٹوریکل پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرے گی، لیکن اس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हमीद फारूकी साहब, आपने हमें डेवोस स्विट्जरलैंड से ज्वाइन किया। हिना रबानी खर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। आमिराना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा और फिर वक्फे के बाद हम बात करेंगे महमूद खान अचकजई साहब से। उन्होंने भी तहरीक का ऐलान किया है मौलाना फजल रहमान के साथ। वो तहरीक अब क्या होगी, उसकी क्या नोयत होगी, क्या खदोखाल होंगे, उनसे पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, मुल्क की जमहूरियत और पाकिस्तान के आइन और इसकी इस्लामी शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। इंशाल्लाह 19 मार्च को लाहौर में आइन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होगी। ये थे मौलाना फजल रहमान, जिन्होंने हाल ही में ऐलान किया है कि वो आइन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक चलाएंगे और इस तहरीक का बाकायदा आगाज़ करेंगे। महमूद खान अचकजई, आफ्ताब अहमद शेरपाव, हासिल बजिंजो और कुछ दूसरी मजहबी रहनुमाओं के साथ मिलकर वो तहरीक चलाएंगे। इस तहरीक के मकासद क्या होंगे, इस तहरीक के खदोखाल क्या होंगे, इस पर बात करने के लिए हम पहुंचे। बात करने के लिए पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई साहब के पास, और यही सवाल हमने उनके सामने रखा। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने जवाब में क्या कहा। पाकिस्तान एक रज़ाकाराना फेडरेशन है। इसकी आईनी तारीख बहुत ही गंभीर और बहुत ही कमज़ोरियों से पुर है। पाकिस्तान बनने के बाद 9 सालों तक, 10 सालों तक इस मुल्क को बेआइन रखा गया। बड़े देर में लोगों को पता चला कि ये सारा तमाशा इसलिए हो रहा है कि बंगाल की अक्सरियत का किसी तरह से ख़ात्मा किया जाए। फिर 1 यूनिट बना, फिर 1 यूनिट के बाद आइन के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो अभी तक जारी और सारी है। अभी हाल ही में जो कुछ हो रहा है, जिस अंदाज में पार्लियामेंट को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जिस अंदाज में आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है, आइन ही वो मुक़द्दस अमानत है जो हमें इकट्ठा रखे हुए है। वरना मैं आपकी मादरी ज़बान नहीं समझता, आप किसी बलोच की मादरी ज़बान नहीं समझते, कोई सिंधी पश्तून के साथ बात नहीं कर सकता। हम बांध बांध के लोग जब इस मुल्क के इकट्ठे हुए अपनी मर्जी से, हमारे दरमियान एक इमरानी मुआहिदा है जिसका नाम आइन है। वही तमाम इदारों की हदूद की तारीफ करता है और इस पे हम सब हल्फ उठाते हैं। अगर हल्फ उठाना पाकिस्तान में एक फॉर्मेलिटी है, फिर तो सब कुछ ढह जाएगा। आपको लगता है कि फॉर्मेलिटी है इसलिए चूँकि हाल ही में आपके साथ खड़े हुए थे हासिल बजिंजो साहब, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे असम्बलियाँ हैं, यहाँ पे नेशनल असम्बली है, पार्लियामेंट है, अगर एक चीज़ नहीं है तो वो जमहूरियत नहीं है। सही। और ये आर्मी एक्ट की पास होने के बाद उन्होंने कहा। अब सवाल ये बनता है कि आगे जाके आप लोग क्या करेंगे, इसलिए चूँकि आप खुद कहते हैं कि मीडिया जो है वो आपको नहीं इतना दिखाता, मीडिया आपको सेंसर करता है। फिर भी जो 2 बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिससे आप लोगों को उम्मीद थी, उन्होंने तो आर्मी एक्ट के ऊपर जो है अपने वोट डाले भी और बड़ी तेज़ी से उन्होंने इसको पास भी कर दिया। सही। तो उम्मीद क्या देख रहे हैं, अगर ये तहरीक चलेगी इसके अंदर कौन आएगा? हम एक आखिरी कोशिश करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जो आदमी, ये खुद आइन कहता है, जो आदमी आइन की हदूद नहीं मानता वो कैपिटल पनिशमेंट का हकदार है। ये आइन कहते, मैं नहीं कहता। और ये फैसला हमारी कलेक्टिव विजडम में क्या किया है, आर्टिकल 6 उसके वो, उसमें हम ये नहीं, ना कोई मौलाना पागल है, ना हम ऐसे गए गुजरे हैं कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज ना हो, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ना हो। ये मुल्क चल नहीं सकता, कोई मुल्क नहीं चल सकता जिसमें बेहतरीन कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ना हो और जिसमें खुदा न खास्ता खतरे के वक्त एक अच्छी लड़ने वाली फौज ना हो। चूँकि आपने तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात की है, तो आइन को खतरा क्या है? लेकिन बात यह है कि आइन कहता है कि जिस आदमी, दुनिया के कलेक्टिव विजडम में ये फैसला हुआ है कि जिस आदमी के हाथ में तलवार होगी वो लोगों के जरिए में नहीं बैठेगा। ये तमाम दुनिया का फैसला है।
آپ آرمی میں ہیں, آپ کی پالیٹکس میں حصہ لینے پہ پابندی ہے. ہر آئین اگر یہاں ہوتا آپ ان کا آرٹیکل پر سپاہی سے لے کر جرنیل تک جب آپ آئین کا یہ حرف نہیں مانیں گے تو پاکستان کہاں رہے گا؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل آئین کو خطرہ ہے, جس کے نتیجے میں آپ نے تحفظ آئین پاکستان ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, لانچ کرنے کا ہم یہ فیصلہ کیا ہے, ہم مشکور ہیں, مولانا صاحب نے ہمیں بلایا, وہاں بات ہوئی, پھر کنسنسس اس بات پہ ہوا کہ اس جلسے سے جس کا ہم نے ذکر کیا, اس جلسے سے پہلے ہم پشاور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, کوئٹہ میں, ہر جگہ, لاہور میں کنونشن بلائے اسلام سے. اس میں تمام پاکستان کی سول سوسائٹی کے نمائندے, جرنلسٹوں کے نمائندے, وکیلوں کے نمائندے, انٹیلیجنسیا کے نمائندے, ہم سب کو بلائیں, ان سے ہم منت کریں کہ خدا کے لیے اس کار خیر میں ہمارا ساتھ ہو, آئیں اکٹھے ہو کر ہم اس ملک کو بچائیں, اس آئین کو بچائیں. ایک بات نہیں, کیسے بچائیں گے؟ کیا آپ بچانے کا طریقہ کنونشن یہی کریں گے, ایک ماحول پیدا کریں گے, ایک دباؤ ڈالیں گے, اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی 20 کروڑ انسانوں کا یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا. یہ تجربہ سوویت یونین میں بری طرح ناکام ہوا. سوویت یونین ہمارے مقابلے میں بہت بڑے بم رکھتا تھا, ہمارے مقابلے میں بڑی فوج رکھتا تھا, ریڈ آرمی, ہمارے مقابلے میں ان کی لٹریسی ریٹ 100%. وہاں یہ تجربہ کہ کے جی بی کے چینل سے گزر کے لوگ پریمیئر بنیں گے, لوگ آرمی چیف بنیں گے, لوگ پریزیڈنٹ بنیں گے, لوگ فلانا بنیں گے, اور ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا, وہ ناکام ہوا. مگر دیکھیں لوگ تنقید کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لارا لپا دیا گیا عوام کو. نواز شریف صاحب نے کہا, اور ان کا مینیفیسٹو تھا, ان کا سلوگن تھا 2018 کے الیکشن کے اندر کہ ووٹ کو عزت دو. آپ کا بھی ایک بیان آیا, آپ نے بھی کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نواز شریف صاحب کو ہوا کیا, اتنی اذیتیں سے گزر کے انہوں نے پھر یہ فیصلہ کر لیا. آپ ان کے قریب رہے ہیں, آپ ان کے ایک سیاسی ساتھی رہے ہیں, کچھ تو آپ کو اندیشہ ہوگا کہ انہوں نے یہ کیوں کیا, یا جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں اس سے ملے بغیر ان کے متعلق میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے اتنی بڑی بھیانک غلطی کی. اتنی یہ ٹھیک ہے, یہاں جو لوگ کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام, وہ ایمانداری سے نہیں کہتے. 1970 پالیٹیشنز کو پھنپنے نہیں دیا. وہ اب تک اس جہالت میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ لیڈرز ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تماشا ہے, اپنے بچوں کو کرپٹ کر کے, ڈرا کے, دھمکا کے, پیسے دے کے پارلیمنٹ میں لانا, پھر اس ظفر موج کے ذریعے وزارتیں تقسیم کرنا, اور پھر ان سے یہ امید رکھنا کہ پاکستان ترقی کرے گا. خاک ناممکن, غلط. مگر پھر امید آپ کو کیا ہے؟ دیکھیے اگر پنجاب سے کوئی تحریک چلنی ہے تو پھر آپ کو پنجاب کی پارٹی تو چاہیے ہوگی. اور پنجاب سے ہم صاف کہیں گے کہ پنجابی بھائی آپ اکثریت میں ہیں, سندھی بھائی آپ دوسرے نمبر پہ ہیں. کیا اس ملک کو آپ چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ اگر رکھتے ہیں, ہمیں حلف پہ, قرآن پہ ہاتھ رکھ کر, آپ نے بھی, فوج نے بھی, عورتوں نے بھی, مردوں نے بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں یہ باور کرانا ہوگا کہ یہاں 20 کروڑ انسانوں کی مرضی سے پارلیمنٹ بنے گی اور اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی, جو بھی جیتا ہے زندہ باد. کیونکہ آپ کے بیانات میں نے کچھ پڑھے جو ووٹ دیا گیا آرمی ایکٹ سے, اس سے پہلے اس کے اندر آپ بڑے پر امید تھے. آپ نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صفوں میں ایسے لوگ ہیں جو انٹلیکچوئلز ہیں, جن کا ایک سرٹن ان کی ایڈیالوجی ہے, اور وہ ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے بھی بارے میں آپ نے یہ کہا کہ جس مرحلوں سے وہ گزر کے آئے ہیں تو وہ اب پاکستان کی آئین کا تحفظ کریں گے. ججمنٹ آپ کی غلط تھی یا کیا, یہ آپ کو غلط انفارمیشن دیتے رہے؟ پاکستان کی تحفظ کا, پاکستان کی آئین کا تحفظ نہ کر کے ان پارٹیوں نے پاکستان کو کمزور کیا ہے.
اور جن لوگوں نے ان سے یہ کام کرایا ہے انہوں نے بھی پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی ہے. ہم اپنی بساط کے مطابق کوشش کریں گے کہ ہم اس بدبختی میں اس ملک کو بچانے کی کوشش کریں. یہ نہیں اس میں ہمارا گھر ہے, اس میں ہمارے قبرستان میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی, شیرپاؤ صاحب کی, حاصل بزنجو صاحب کی, جو آپ لیڈر ہیں اور جو آپ لوگوں نے اکٹھے مل کے تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, ان کی انگیجمنٹ کیا ہوگی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ ان کے ساتھ؟ ہم پاکستان کی عوام سے اپیل کریں گے کہ یہاں ان کو انگیج نہیں کریں گے, دونوں جماعتوں کو کسی کو ہم روک نہیں سکتے. اگر کوئی صبح کا بولا اگر شام کو گھر آ جائے اسے برا نہیں کہنا چاہیے. اگر کوئی کہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہوں اور آپ سے کو وعدہ دیتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. کوئی دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہوں گے, لیکن ہمیں ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. پاکستان کے پاس ٹائم بہت کم ہے اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. ابھی بعض باتیں میں نہیں کر سکتا. NRO کیا بلا ہے, کہتے ہیں کرپشن بند ہونی چاہیے, کرپشن بند ہونی چاہیے, پاکستان میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے. NRO کیا بلا ہے, NRO کیا تھا؟ اور ابھی تو یہ بالکل لفظ زبان زد خاص عام ہے, فلانے کو NRO نہیں ملے گا. بابا جس کو ملا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ NRO نام بڑا مقدس, جس نے ڈاکہ مارا ہے اس کو معاف کر دو. 8,300 کیسز اجرا ہوئے, اور یہ کن کے درمیان ہوا؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. 8,000 کیسز کس خوشی میں اپنی وڈرا کیے؟ کیوں کسی کور کمانڈر نے مخالفت نہیں کی؟ کیوں میں ڈیڈ باڈی نہیں ہوگا ایسا؟ جب اس طرح آپ کریں گے پھر کون جیل میں ہوگی؟ جیل میں تو پھر صرف ہیروئن کا وہ مریض جائے گا جو ایک ٹن گھی چوری کرے گا. میں چھوٹا سا وقفہ لیتی ہوں, بہت سی اور بھی باتیں آپ سے کرنی ہیں جو ایک تحریک بننے چلی جا رہی ہے. اور اسفندیار ولی صاحب نے حال ہی میں ایک بیان دیا ہے کہ پختونوں کا جرگہ ہونا چاہیے. اس کے حوالے سے پختون بیلٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے, وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ اور ہمارے ساتھ ہیں جناب محمود خان اچکزئی صاحب. اچکزئی صاحب, آپ کافی مایوس نظر آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اچھا, مگر کم از کم آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور میاں نواز شریف صاحب نے آرمی ایکٹ کے اوپر جس طرح دیے ووٹ جلد بازی میں دیے, اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کی پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کے اوپر حاوی ہو گئے ان کے فیصلوں کے اوپر, یا آپ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے خود سے فیصلے تھے کہ جی ہم نے ووٹ دینا ہے اور جلد دینا ہے اور اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں ہونی چاہیے؟ انہوں نے یہ اچھا نہیں کیا. اچھا, پہلے بھی کمپرومائزز نے ہماری پارٹیوں کو برباد کیا ہوا ہے. اب بھی اگر پارٹیاں اس قسم کی کمپرومائزز کریں گی, وہ پاکستان کی عوام سے دشمنی کر رہی ہیں, وہ اپنے آپ سے دشمنی کر رہی ہیں, پاکستان کے مستقبل سے دشمنی کر رہی ہیں. دوسری طرف ANP کے اسفندیار ولی صاحب نے کہا ہے کہ ہم پشتون لیڈرز کا ایک جرگہ کریں گے, ہم سب کو ساتھ اکٹھے بیٹھ کے لائیں گے. اب یہ ان کو ضرورت کیوں پڑی کہنے کی؟ کیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ جو سابق فاٹا کے علاقے ہیں, خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں, وہاں پہ PTM جو ہے وہ مقبول ہوتی چلی جا رہی ہے, کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے مگر ہو رہی ہے مقبول, خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر. کیا یہ ضرورت ان کو پڑی پختون جرگہ بلانے کی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو پالیٹکس آف ریزسٹنس ہوگی وہ پشتون جرگہ کے تھرو یا ایک پشتون اتحاد جو بنے گا اس کے ذریعے ہوگی؟ بات یہ ہے مذہبی بھی سالوں سے ہم یہی کہتے رہے ہیں, بلی سے ایک دو قدم آگے. اب برا نہ مانے, پشتونوں کا یا افغانوں کا جس انداز میں قتل عام جائز سمجھا گیا ہے ساری دنیا میں, بالکل جنوسائیڈ جسے کہتے ہیں, نسل کشی, اور اس نسل کشی میں تمام دنیا کے سارے بر اعظم شامل ہوئے ہیں, تمام مذاہب کے لوگ شامل ہوئے ہیں, تمام ممالک کے لوگ شامل ہوئے ہیں. اور ابھی تک اگر یہ اسلامی لڑائی تھی, پھر اسلامی
55 ममालिक कहाँ भाग गए। और अगर ऐसी ही लड़ाई है फिर भी कुरान करीम वाज़ेह तौर पे हुक्म देता है अपने फॉलोअर्स को कि अगर मुसलमानों के दो ग्रुप आपस में लड़ पड़े तुम जाके उनका राजीनामा कराओ, रूठो मत, फिर तहकीकात करो, जो कसूरवार है उसके खिलाफ दूसरे का मजलूम का साथ दो। कुरान की हिसाब से कुतिलो, लड़ो ऑफेंडर के साथ। अब आने वाला एक फिक्रा लड़ो उसके खिलाफ, और अगर वो राजीनामे के लिए तैयार हो तो फिर इंसाफ से फैसला करो। आखिर 40 साल मुर्गे भी लड़ते हैं, लोग छुड़ाते हैं, ऊंट लड़ते हैं, लोग छोड़ा देते हैं, खुदा न खासा हैवान लड़ते हैं। 40 साल से अफगानिस्तान में खून की होली खेली जा रही है। असफंदियार साहब ने ठीक कहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि जरगा हाल में नहीं हो सकता, कम अज कम 3 दिन मुसलसल जरगा होगा। बनू में हो, वज़ीरिस्तान के किसी दर्रे में हो, जोब में हो, पाकिस्तान में जहाँ हो, उसमें कम अज कम 3 दिन तक मुसलसल तमाम पश्तूनों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। मैं अपील करता हूँ तमाम अफगानिस्तान से, तमाम अफगानों से, तमाम पश्तूनों से कि हमें तमाम दुनिया में इस हमारी नस्ल कुशी के खिलाफ एक दिन निकलना चाहिए। पाकिस्तान में जो जमहूरियत के लिए एक तहरीक चलेगी, जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मूवमेंट, ठीक, उसकी सरबराही क्या अब पश्तून ही करेंगे? नहीं, हम हर आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपसे हम जरूर हल्फ लेंगे। ऐसे हल्फ नहीं जो हमारे यार लेते हैं। आप करें, लेकिन आपने हमें अवाम के सामने ये वादा अपने करना होगा कि मैं इस मुक़द्दस लड़ाई में पीछे नहीं हटूंगी। आप रहबरी करें, कोई वकील करे, कोई औरत करे, इवन नॉन मुस्लिम औरत करे, मौलाना साहब को राजी करना मेरा काम। मगर अभी धरने के पर तो कोई बात नहीं हुई। धरने आखिरी वो होते हैं, धरने में भी है, धरने में भी तारीख लिखेगी। धरने में भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग ने थोड़ी सी हिमायत की होती तो कम से कम इनके नज़दीकी इलाकों से 2-4 लाख आदमी आ जाते, और वो फैसला जो हम अभी चाहते हैं, हर पार्टी चाहती है, वो बिल्कुल हो जाता। ये धरने हमने तो इसलिए नहीं किए थे इमरान गरीब को हटाओ, महमूद को ले आओ। नो, दिस नॉट द सोल्यूशन। इमरान से ये झगड़ा इससे था कि ये हुकूमत सिलेक्टेड है, ये हुकूमत ज़र और ज़ोर के नतीजे में बनाई गई है। ठीक, अब इसको हटा के मुझे लगाए, मौलाना को लगाए, बिलावल को, कम से कम हमारी पार्टी तो न इस काम को कार खैर समझती। यस, नए इलेक्शन, नया इलेक्शन कमीशन, और वाकई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस्टेब्लिशमेंट, खुदा के लिए आप कम से कम एक इलेक्शन ऐसे छोड़ दें जिसमें पाकिस्तान के अवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब कर लें, जो भी मुंतखब होता है, जो मियां नवाज शरीफ साहब की कंडीशंस भी हैं, अगर उसकी हो तो जिंदाबाद। नाजरीन, ये थे पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब। आज के लिए इतना ही। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।